ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اور وفات کی نسبت سے ربیع الاول میں چونکہ یہ دونوں واقعات رونما ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہوئی اور وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی ماہ مقدس میں ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کچھ اعزازات عطا فرمائے، جن میں ایک بڑا اعزاز یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا جسم جو ہے وہ قبر میں قائم دائم اور زندہ ہوتا ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یعنی نماز بھی پڑھتے ہیں اور زندہ بھی ہوتے ہیں قبروں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو صبح چاشت کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی یہ اطلاع پورے مدینہ منورہ کے اندر گھوم گئی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے امیر اللشکر بنا کر ایک لشکر غسانیوں کے لیے روانہ فرمایا تھا، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایسے بڑے بڑے صحابہ کرام اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت رکھ دیے تھے، اور امیر لشکر ایک 17 سال کے نوجوان حضرت اسامہ کو بنا دیا۔ لیکن کسی صحابی نے اس پر ذرا برابر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ جونیئر کس طرح امیر بن گیا اور ہم سینئر اس کے مامور بن گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملنے کے لیے گئے کہ میں اپنے گھر میں ملاقات کر لوں الوداعی، تو اس وقت آپ کو اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے چند دن پہلے جو ہے وہ مرض میں رہے، بیماری میں رہے، یہاں تک کہ 13 دن پہلے آپ کو بخار سے آغاز ہوا، پھر درد سر آپ کا شروع ہوا اور آپ علیہ السلام کے سر میں درد رہتا تھا، پھر آپ کو بخار رہتا تھا، نقاہت ہو گئی، یہاں تک کہ اتنی نقاہت ہو گئی کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ نماز کے لیے بھی مسجد میں آنا آپ کے لیے دشوار ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جب صحابہ کرام صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی اور عشاء کی نماز جیسے ہمارے یہاں لوگوں کا ہوتا ہے کہ گھڑی جیسے ہی ٹائم پورا ہوتا ہے تو لوگ یوں ادھر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ صحابہ کرام ایسے ایمان والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تھے تو جماعت کا قیام ہوتا تھا، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام نہ آتا تو صحابہ بیٹھے رہتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے کبھی یوں حجرے کی طرف دیکھتے تھے بس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو نماز ہوگی، لیکن ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا کہ اس نے ٹھک ٹھک نماز پڑھی اور نکل گیا ہو کہ چلو جی میں نماز اپنی پڑھ لیتا ہوں، حضور علیہ السلام آئیں گے تو پڑھا لیں گے۔ ہمارے یہاں تو لوگوں کا مچھلی جیسے تڑپتی ہے نا پانی کے باہر، ایسے ہمارے مسلمان مسجد میں تڑپتے ہیں۔ یہ نفاق کی نشانی ہوتی ہے۔ مسجد میں بیٹھیں بڑے خشوع سے، چاہے ٹائم 5-7 منٹ اوپر بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب صحابہ عشاء کی نماز لیٹ ہو گئی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے، یا منٹوں کی بات نہیں ہے، کئی گھنٹے لیٹ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں باہر سر اپنا کپڑا ہٹایا حجرے مبارک کا، یوں دیکھا صحابہ یوں بیٹھے ہوئے تھے صفوں میں، تو آپ علیہ السلام کے حجرہ اس طرح تھا اور مسجد اس طرح تھی، صفیں اس طرح لگی ہوئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے تو پہلی صف میں یوں نکلے آتے تھے گویا کہ۔ تو اب آپ نے یہاں سے یوں سر باہر کر کے دیکھا تو صحابہ نے یوں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نظر آیا۔ صحابہ پریشان بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ علیہ السلام زیادہ بیمار ہو گئے۔ اب جیسے ہی چہرہ نبوت دیکھا تو صحابہ کی جان میں جان آ گئی اور سارے جو ہے درود پڑھنے لگ پڑے، سبحان اللہ کہنے لگ پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے آپ لیٹ گئے،
لیکن اٹھنے کی کوشش کی، پھر نقاہت ہو گئی، تو آپ نے فرمایا عائشہ مرو ابا بکر، بخاری شریف کی حدیث، یا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے عائشہ ابو بکر سے کہو لوگوں کو جماعت کرائیں۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ خاموش ہو گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، چونکہ اندر کمرے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں عائشہ صدیقہ ہی تھیں آپ کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا جاؤ ابو بکر سے کہو، مرو آرڈر کرو کہ لوگوں کو جماعت کرائے۔ انا ابی رقیق القلب یا رسول اللہ، انہوں نے کہا میرے ابا بہت نرم دل ہیں یا رسول اللہ۔ وہ کیسے آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے؟ مصلی رسول پہ پہلی مرتبہ کوئی بندہ امتی کھڑا ہوگا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی پہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ وہ تو اتنے نرم دل ہیں کہ وہ تو برداشت ہی نہیں کر سکیں گے، ان کو کہیں ہارٹ اٹیک ہی نہ ہو جائے۔ تو تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ لوگوں ابو بکر سے کہو، مرو عربی میں آرڈر کو کہتے ہیں، حکم دو، خالی کہو نہیں، کہنا تو اور بات ہے، مرو حکم کرو۔ تو پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیسری مرتبہ ابھی رقیق القلب یا رسول اللہ، میرا ابو بہت نرم ہے، یہ نہیں برداشت کر سکیں گے۔ تو حضور علیہ السلام جوش میں آ گئے، آپ نے فرمایا عائشہ عرش والا اور فرش والے ابو بکر کے علاوہ کسی کو مصلی پہ برداشت نہیں کریں گے، یعنی اللہ بھی یہی چاہتا ہے، فرشتے بھی یہی چاہتے ہیں، اور کل صحابہ بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو امام تسلیم نہیں کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو مصلی رسول پر اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، اس وجہ سے ہم ان کو جانشین پیغمبر کہتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کیا۔ معراج کی رات 1.25 لاکھ نبی تھے، اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں میں اپنے جو ہے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کے سامنے امامت کے مصلی پہ کھڑا کر کے بتایا کہ نبی سارے کے سارے افضل ہیں، لیکن جہاں سرکار دو عالم ہوں گے وہاں کسی نبی کا بھی مصلی پہ کھڑا ہونے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ ان نبیوں کے امام ابو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نبیوں کے امام حضور علیہ السلام ہیں، گویا کہ حضور سارے نبیوں سے افضل ہیں، امام افضل شخص ہوتا ہے، اور اس لیے حضور علیہ السلام کو اللہ نے آگے مصلی پہ کھڑا کیا، نبیوں کو پیچھے کھڑا کیا۔ اللہ نے ثابت کیا بیت المقدس کی رات کہ یہ نبی سارے نبیوں سے افضل ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو آگے بٹھایا، فرشتوں سے پیچھے سجدہ کرایا، یہ بتا دیا کہ آدم فرشتوں سے بھی افضل ہے، اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کی خلافت کو منوایا۔ آدم کی خلافت، اللہ نے کہا میں خلیفہ بناؤں گا۔ خلیفہ کس کو بناؤں گا؟ فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ وہ تو خون بہائے گا، لڑائی کرے گا، قتل و غارت۔ اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اب اللہ نے فرشتوں کو جو ہے دیکھا کہ یہ فرشتے اس طرح جنوں پہ قیاس کر رہے ہیں آدم کو، کہ جن ایسے لڑائی جھگڑے، شر ان میں زیادہ ہے جنوں میں۔ آپ کہنا لوگ کہتے ہیں جی جن حاضر ہوا، بڑے بزرگ ہے ایک ہمارے گھر میں، وہ ہمارے بچے پہ یا بچی پہ یا نانی پہ یا دادی پہ حاضر ہوتا ہے، بزرگ ہمیں بتاتا ہے چیزیں، وہ شیطان ہے۔ جنوں میں 99 نہیں 1000% جو ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے، شیطانیت ہے۔ 1% جا کے لاکھ میں 1% کوئی زیادہ شریف ہوگا۔ ہمارے میں تو پھر بھی آپ کسی بڑے بڑے بدبخت جگہ بھی چلے جائیں، 1-2 آپ کو شریف مل جائیں گے بندے، لیکن جنوں میں آپ کو لاکھ میں شاید 1-2 شریف ملیں، ان کا یہ عالم ہے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی خلافت کو منوانا تھا، آدم کو آگے فرشتوں کا سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ سجدہ کس کو تھا؟ کعبے کو، اللہ کو تھا نا، اللہ کی طرف جہت آدم تھے، لیکن سجدہ اللہ کو تھا۔ اب وہ سجدہ اللہ کو تھا،
آدم کو نہیں تھا، لیکن قبلہ جہت آدم بن گئے، فرشتے پیچھے آدم آگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے جانشین اپنے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو منوانے کے لیے امت کو یہ نہیں کہا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا، میرے بعد یہ جانشین ہوگا، میرے بعد فلاں جو ہے امیر ہوگا، نہیں، آپ علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ حضور نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ وہ ساری کائنات حضور کو پسند کرتی ہے، علی المرتضیٰ کو پسند کرتی ہے۔ جو حضور کو دوست رکھتا ہے وہ علی المرتضیٰ کو دوست رکھتا ہے، جو حضور سے محبت کرے گا وہ علی المرتضیٰ سے ضرور محبت کرے گا، اس لیے کہ محبت رسول ہو، علی کی محبت نہ ہو تو ایمان کامل نہیں ہوگا۔ لیکن خلافت کا کہیں ذکر نہیں ہے اپنے بعد۔ اب اپنے بعد خلافت کیسے؟ حضور نے بھی اللہ والی سنت اپنائی، اللہ والی سنت اپنائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے مصلی پہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں، وہ ایک تو ہے ہو کہ حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہو، نہیں، 17 نمازیں، ایک نماز نہیں، 2 نمازیں نہیں، کتنی نمازیں؟ 17۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے اور آپ کے حکم پر اگر کسی فرد نے پڑھائی ہیں کائنات کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلمانوں اور کل صحابہ، بدری صحابہ، احد والے صحابہ جو بخشے ہوئے، حدیبیہ والے صحابہ بخشے ہوئے، عشرہ مبشرہ بخشے ہوئے ہیں، ان ساروں کا امام کون ہے؟ ابو بکر صدیق، حضور کے سامنے۔ اور حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے رضی اللہ عنہ، کل صحابہ نے۔ ابو بکر کے پیچھے بھی نماز پڑھی حضور کے سامنے، حضور کے آرڈر پر، حضور کے حکم پر۔ عمر رضی اللہ عنہ نے، عثمان رضی اللہ عنہ نے، علی رضی اللہ عنہ نے، حسنین کریمین رضی اللہ عنہ نے، کل صحابہ نے۔ پتہ یہ چلا حضور نے پریکٹیکلی بتا دیا میرے بعد اگر کوئی میرا مصلی سنبھالے گا تو وہ ابو بکر ہوگا، اور جو مصلی سنبھالتا تھا وہی قائد ہوتا تھا، وہی سپہ سالار ہوتا تھا، وہی چیف جسٹس ہوتا تھا، وہی جو ہے سارے معاملات کو سنبھالتا تھا، اس لیے کہ حضور نے یہی سنت دی تھی کہ جو نبی کے مصلی پہ کھڑا ہوتا تھا وہ مسلمانوں کا امیر بھی ہوتا تھا۔ پھر ابو بکر صدیق کی خلافت ثابت ہو گئی۔ اب حضور علیہ السلام کو بخار تھا، درد سر تھا، پھر آپ علیہ السلام کو آخر پکڑ کے جب ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے تو حضور نے کہا مجھے اٹھاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کو ایک نے یہاں سے سہارا دیا، بازوؤں کو یہ پکڑا، دوسرے نے ادھر سے اپنے کندھے پہ رکھا۔ یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، باہر لائے۔ جب یہ حضور علیہ السلام یوں باہر نکلے تو صحابہ کی صفوں میں ہلچل ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم پیچھے تھوڑا ہو گئے۔ حضور علیہ السلام آ کے یوں نماز پڑھی۔ حضور ابو بکر صدیق کی امامت کر رہے تھے اور ابو بکر صدیق سارے صحابہ کی امامت کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق پیچھے ہو گئے تھوڑا، ابو بکر صدیق کو حضور نے ہاتھ سے یوں پکڑا اور کھڑا کیا کہ تم نے مصلی پہ رہنا ہے، لیکن گویا کہ یہ بات ثابت کی قیامت کی صبح تک جو بندہ ابو بکر صدیق پہ اعتراض کرے گا وہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب پہ اعتراض کرے گا۔ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت کیا ویلیو رکھتا ہے؟ سرکار دو عالم نے جس کو خود مصلی دیا اس سے کوئی مصلی نہیں لے سکتا، کیا لے گا؟ آج تک وہ حضور کے ساتھ ہے، کوئی ان کو ساتھ سے جدا نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام کو 13 دن بخار رہا۔ آپ علیہ السلام کو درد سر اتنا ہوتا تھا کہ بخار اتنا تیز ہوتا تھا، 3 دن تو بخار رہا، 13 دن درد سر رہا۔ آپ علیہ السلام یوں پیالہ پانی کا پاس رکھا ہوتا تھا، پانی یوں اپنے ماتھے پہ بار بار مارتے تھے، اور جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے آپ علیہ السلام بار بار جو ہے
وہ درد سر کا بتاتے تھے، اور حضرت عائشہ سے کہتے تھے جو مجھے زہر دیا گیا ہے وہ یہودن عورت نے، تو اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے اندر کوئی چیزیں کٹ رہی ہیں۔ چونکہ حضور علیہ السلام کو خیبر میں ایک یہودیہ عورت نے کہا میں دعوت کرتی ہوں، اب وہ منافقت تھی اس کے اندر، اس نے دعوت کی، بکری کا گوشت رکھا، آپ علیہ السلام ران کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے تھے، تو ران کے گوشت میں اس نے زہر رکھ دیا۔ اب علم غیب تو اللہ کے پاس ہے، اللہ جو بتاتا ہے نبی کو، ولی کو، صحابی کو، کسی کو بھی اللہ بتا سکتا ہے، نہ بتائے تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چل سکتا۔ آپ علیہ السلام نے یوں گوشت تھوڑا سا کھایا، اللہ نے وحی بھیجی اے نبی اس میں زہر ہے۔ حضور نے تھوڑا سا کھا لیا تھا، 7 صحابی جو بیٹھے تھے وہ کھا کے شہید ہو گئے، حضور علیہ السلام کا وہ زہر تھوڑا سا اندر گیا لیکن اللہ نے بچا لیا کیونکہ زیادہ نہیں کھایا تھا۔ آپ فرماتے تھے عائشہ صدیقہ میرے اندر ایسے لگ رہا ہے جیسے آنتیں کاٹی جا رہی ہو چھری سے، ایسے تکلیف ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہمارے نبی شہید بھی ہیں، شہادت کا ایک مقام ہے آپ علیہ السلام کا۔ پھر آپ علیہ السلام نے بار بار کہتے تھے کہ جو ہے اللہم اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم، یہ جملہ آخری دن آپ کی زبان پہ اتنا جاری تھا کہ جیسے ہی آخری دن آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، حضرت عائشہ کے گود میں سر رکھا ہوا تھا۔ تو 2 سفر ہیں ہمارے نبی کے، ایک سفر ہجرت ہے، ایک سفر آخرت ہے۔ جو سفر ہجرت ہے اس میں غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر تھا، 3 دن سر رہا، اور جو سفر آخرت ہے اس میں عائشہ بنت ابو بکر صدیق کی گود میں سر ہے اور آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو آپ کے سر مبارک اس طرح یہاں رکھا ہوا تھا ان کے اس جگہ پہ، اور وہ لیٹی ہوئی تھی۔ جب ان کو دیکھا کہ میرے بھائی آئے ہیں عبد الرحمن، ان کے ہاتھ میں مسواک ہے، تو حضور مسواک اتنا پسند کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کی نظر مسواک کے ساتھ ساتھ گھومنے لگی، وہ کمرے میں چل رہے تھے۔ عائشہ صدیقہ فرمانے لگی یا رسول اللہ مسواک چاہیے، کہا یوں ہی لیا، بول نہیں سکتے تھے، نقاہت تھی بہت زیادہ، تو آپ نے مسواک لیا، کہا اس کو میں خود چبا دوں، یوں کیا، آپ نے چبایا، تو اس کے بعد آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ تھوڑا سا مجھے مہلت دیں تو میں اٹھ کے دھو لوں، میں اس کو دھو کے آپ کو پیش کروں۔ آپ نے یوں اشارہ کیا کہ نہیں، یہی مجھے اسی طرح دو۔ آخری ہمارے نبی کے پیٹ میں جو چیز گئی ہے وہ سیدہ عائشہ کا لعاب دہن ہے، اتنی محبت تھی آپ سے، اور آخر وہ مسواک کیا۔ اور حضور علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ معوذتین، سورہ فلق ناس اور کچھ اور صورتیں روز پڑھ کے یوں کرتے اور اپنی باڈی پہ پھیرتے تھے، اس طرح بخاری شریف میں ہے یہ پورا اس طرح۔ جب آپ کے یہ 13 دن جو میں نے بتائے نا، 13 دن بیماری کے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ جو اپنا معمول، یہ حصار ہے، آج لوگ کہتے ہیں یہ آپ کیا وظیفے بتاتے ہیں، ہمارے نبی اپنا حصار کرتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ اور اسی لیے امام ابن تیمیہ جیسا بندہ لکھتا ہے کہ یہ اعمال قرآنی، وظائف قرآنی جو ہے یہ حصار مضبوط ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اب آپ تو پڑھ نہیں سکتے تو میں پڑھ دوں اگر آپ اجازت دیں۔ یہ اجازت کا جو سلسلہ ہے یہ وہاں سے چلا ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ آپ پڑھو، عائشہ صدیقہ نے اونچی آواز سے پڑھا، فلق، ناس، قل هو اللہ، سورہ کافرون، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں اپنے ہاتھوں پہ پھونکتی تو میرے ہاتھ تو امتی کے تھے، میں نے کہا برکت تو حضور کے ہاتھوں میں زیادہ ہے۔ میں نے حضور کے ہاتھوں کو اس طرح پکڑا اور میں نے شف شف کیا اور میں نے حضور ہی کے ہاتھ حضور کی باڈی پہ پھیرے اور پھر اپنے بھی جسم پہ پھیر لیے، اپنے بھی چہرے پہ پھیر لیے۔ گویا کہ یہ جو حصار ہے، یہ جو میں آپ کو بتایا قرآنی صورتیں، یہ ایسا مضبوط حصار ہے، آپ رات کو اور صبح اس طرح پڑھ کے باڈی پہ پھیر لیں، کوئی جادو جنات آپ پہ اثر نہیں کرے گا۔ یہ آپ علیہ السلام کی عادت تب تھی جب جادو ہوا، اس کے بعد یہ معمول بنا لیا تھا آپ علیہ السلام نے۔ تو اب آپ علیہ السلام نے آخری جملہ کہا اللہم فی الرفیق الاعلی، اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ اور پھر آپ علیہ السلام پیر کے دن صبح چاشت کے وقت اس دنیا سے گئے، آئے بھی پیر کے دن، گئے بھی پیر کے دن۔ ہمارے نبی کے اکثر سفر پیر کے دن ہیں، معراج پیر کے دن ہوا، ہجرت پیر کے دن ہوئی، غار ثور، مدینہ پہنچے پیر کا دن تھا، آپ علیہ السلام دنیا میں آئے پیر کا دن تھا، دنیا سے گئے پیر کا دن تھا۔ میں اکثر خود بھی جو سفر کرتا ہوں اکثر پیر کے دن صبح صبح کرتا ہوں، یا رات اس کی یعنی پیر کا دن شروع ہوتا ہے۔ تو مجھے سعودی عرب میں ہمارے وہ پیر اقبال قریشی لکھا ہوا نا چینل پہ، تو ایک عرب متوا مجھے کہنے لگا کہ تو آپ
پیر ہو، وہ پیروں کو تو برا سمجھتے ہیں عرب لوگ نا، وہ تو شرک والا سمجھتے ہیں. مجھے حرم شریف، وہ ہمارے پاکستانی کو بلکہ ہوا، وہ مجھے حرم شریف میں ملا کلاک ٹاور میں اندر شاپنگ سینٹر میں. میں کھانا کھانے گیا تو میں نیچے اترا تو ایک بندہ مل گیا، پیر صاحب پیر صاحب. میں نے کہا اللہ کے بندے آستہ بولو یا متبع اٹھا کے لے جائیں گے. یہاں پیر صاحب نا یہ پاکستان کا کلچر ہے. تو لیکن وہ زور زور سے کہا تو وہ متبع 2-3 کھڑے تھے ویسے، مجھے کہنے لگے آپ پیر ہو؟ میں نے کہا جی جی. کہتا ہے پیر تو مشرک ہوتے ہیں سارے. میں نے کہا میں وہ پیر نہیں ہوں. کہا کون سے ہو؟ میں نے کہا وہ میں منڈے والا پیر ہوں. منڈے جسے کہتے ہیں یوم الاثنین، جو کہ ہمارے نبی یوم الاثنین کو آئے، یوم الاثنین کو گئے، یوم الاثنین کو سارے کام ہوئے، اس لیے ہم اس کو اردو میں پیر کہتے ہیں اور فارسی میں پیر کہتے ہیں. تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم لفظ پیر استعمال کریں. وہ ہنسنے شروع ہو گئے. ان کو پتا تھا میں ان کو ویسے ہی سنا رہا ہوں، لیکن میں نے بھی ان کو پورا پارا کر دیا. لیکن اصل جو لفظ ہے پیر، یہ پیر اگر دیکھا جائے تو ہماری نسبت آپ کے سفروں کے ساتھ ہے. تو اب یہ ہمارے نبی کا آنے کا اور جانے کا آپ کو بتا دیا. جنازہ کیوں لیٹ ہوا ہمارے نبی کا 3 دن؟ یہ تو سوال کرتے ہیں نا دنیا. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں بڑے دلائل سے. انشاءاللہ کل کے درس میں دلائل سے بتاؤں گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ جو ہے وہ 3 دن لیٹ ہوا. یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے امت پر کہ 3 دن میں ہو گیا، ورنہ آپ علیہ السلام کے جنازے کے لیے 10 دن بھی لگتے تو کم تھے. انشاءاللہ میں بتاؤں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب